बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अमेरिका ने 4 आलमी कंपनियों पर पाबंदी लगाई है और इन कंपनियों पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इसमें पाकिस्तान के साथ ताउन करती हैं। ये 4 कंपनियाँ जो हैं, एक बेलारूस की कंपनी है और 3 कंपनियाँ जो हैं ये चीनी कंपनियाँ हैं, चीन से ताल्लुक़ रखती हैं। इससे पहले भी 3 चीनी कंपनियों पर 2023 में पाबंदी लगाई जा चुकी है अमेरिका की तरफ से। इस हवाले से आपको मीडिया में कोई हलचल नहीं नज़र आती, कोई इस पर इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन सफारती हलकों में ज़रूर इस पर बात की जा रही है और ये समझा जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन के साथ मज़ीद बढ़ें। ये दिफाई माहिरीन कहते हैं कि ये जो ताज़ा तरीन अमरीकी पाबंदियाँ हैं ये कुछ रोज़ पहले लगाई गई हैं जब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। ये कितना अहम दौरा होगा इसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि मुआहदे तैयार किए जा रहे हैं। एक मुश्तरका इक़्तिसादी ज़ोन तैयार करने के हवाले से वफाकी काबीना की मंजूरी से एक मंसूबा तैयार किया गया है, जिसका जो MOU है वो साइन किया जाएगा जब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आएंगे। और फिर ये मुश्तरका पाक ईरान जो इक़्तिसादी ज़ोन होगा, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान को और पाकिस्तान को इस इक़्तिसादी ज़ोन से क्या फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान और ईरान की जो तिजारत है वो कितना बढ़ सकती है। मैं सबसे पहले ये पूरी ख़बर आपके सामने रख देता हूँ। गो कि इस ख़बर को मीडिया पर आए कई घंटे गुजर चुके हैं, बल्कि पूरा दिन गुजर चुका है, लेकिन इसके असरात बड़े गहरे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि जो कंपनियां जिन पर पाबंदी लगाई गई है उन पर पाबंदियों का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं है बल्कि रवैये की तब्दीली है। अब रवैया किसका और किसकी रवैये की तब्दीली की बात हो रही है? क्या इन कंपनियों के रवैये की तब्दीली की बात की जा रही है या पाकिस्तान के रवैये के हवाले से इशारा किया जा रहा है? ये वजाहत नहीं की गई अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान के मुताबिक एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत 4 इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। ये हुक्मनामा बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील के ज़राए को हदफ बनाता है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के बयान के मुताबिक ये इदारे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम को मिज़ाइल से मुतल्लिक़ आलात की फ़राहमी के लिए काम कर रहे हैं। पाबंदियों के बाद इन कंपनियों के अमेरिका में असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। इसके अलावा इन कंपनियों से वाबस्ता अफराद जैसे मुलाजमीन या एग्जीक्यूटिव्स को किसी भी वजह से अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इन कंपनियों पर यह इल्ज़ाम है कि जो पाकिस्तान में मिज़ाइल तैयार होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उसका जो मटेरियल है ये कंपनियां फ़राहम करती हैं। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि उसके जो मिज़ाइल हैं वो लोकली पाकिस्तान के अंदर दाखिल बनाए जाते हैं और वो उसके लिए कोई मदद बैरूनी नहीं ली जाती। अब अगर 3 कंपनियों चीनी कंपनियों के ऊपर पहले पाबंदी लगाई जा चुकी है और अब मज़ीद 3 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि ये पाबंदी असल में चीन के ऊपर भी लगाई गई है। अमेरिका और मग़रबी ताकतें नहीं चाहती कि चीन मज़ीद अपने पर फैलाए। ये ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान अपने पर फैलाए। और जिस तरीके से गुज़श्ता कई हफ़्तों कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक तो जुग़राफ़ियाई अहमियत मुसल्लमा है, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। एक तो ख़ित्ते की सूरत हाल आप देखें, यूक्रेन और रूस की लड़ाई में आप देखें कि यूक्रेन की पुष्ट पर बराह रास्त खड़ा है अमेरिका रूस के ख़िलाफ़। और इसी तरह अमेरिका नहीं चाहता कि रूस के जो इत्तेहादी हैं वो बढ़ें, रूस के जो दोस्त ममालिक हैं वो रूस का इसी तरह का साथ देते रहें। इसी तरह आप इसराइल और ईरान का हालिया तनाज़ा देखें। फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े में तो पाकिस्तान का क्लियर एक स्टांस है, पाकिस्तान का एक क्लियर मौक़िफ़ है और वो फ़लस्तीनियों की हिमायत से किसी भी कीमत के ऊपर पीछे नहीं हट सकता। लेकिन जो ईरान और इसराइल का हालिया तनाज़ा है, इसमें कोशिश ये की जा रही है कि ईरान
کے ساتھ جو تعلقات کے فروغ کی کوششیں ہیں مختلف ممالک کی، ان ممالک کو روکا جائے۔ اب ایران کے اوپر امریکی پابندیاں ہیں، ایران کا ناطقہ بند کیا رکھا ہے امریکہ نے، لیکن جو ایران کے دوست ممالک ہیں یا ایران جس کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے، اس میں سر فہرست ملک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ آپ دیکھیں تو اس کے حوالے سے امریکہ واضح کر چکا ہے کہ ہمیں یہ منصوبہ پسند نہیں ہے۔ اگر یہ منصوبہ شروع کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ اب جو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان ہے 22 اپریل کو، یہ پہلے سے شیڈیولڈ تھا۔ اس کا ایران اور اسرائیل کے تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل دورہ ہے، اور ماہرین جو ہیں، دفاعی ماہرین، اس پابندی کو، اس نئی امریکی پابندی کو اسی دورے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اور بہت سارے دوسرے معاملات بھی ہیں، جیسے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ تھے وہ آئے تھے پاکستان، نائب جو وزیر دفاع ہیں وہ سعودی، وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے، ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار ترکیہ سے پاکستان کے دورے پر آئے، اور اسی طرح ایران کے وزیر خارجہ آئے تھے جب ایران اور پاکستان کے مابین وہ جو میزائل کا حملوں کا تبادلہ ہوا تھا، اس کے بعد نارمل ہو گئے تھے، صورتحال نارمل ہو گئی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال نارمل نہیں ہے۔ یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں یہ خراب رہیں۔ اب یہ جو ایک فیصلہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے، پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کا شدید رد عمل دیا ہے، اور اس رد عمل کا انتظار کیا جاتا ہے، گو کہ یہ لیٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ رد عمل دیا ہے دفتر خارجہ نے۔ اور دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ بیلسٹک میزائلوں سے متعلق امریکی پابندی مسترد کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ برآمدات پر پابندیاں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی پالیسی قبول نہیں ہے۔ ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ پرزوں، آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول پر پابندیاں پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ مزید کہا گیا کہ خطے میں بعض ممالک پر پابندی اور بعض ممالک پر اسی نوعیت کی سرگرمیوں پر کھلی چھوٹ علاقائی امن کے منافی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان سے میزائل کے پرزوں، آلات اور ساز و سامان کی ترسیل کی تفصیلات کا تبادلہ نہیں کیا گیا، یعنی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ کس قسم کے پرزے، کس قسم کے آلات، اور وہ آلات یا پرزے جو ہے یا ساز و سامان جو ہے یہ کہاں پہ میزائلز میں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مزید کہا ترجمان نے کہ پاکستان ماضی میں بھی ان اداروں کے ساتھ ان آلات کی خرید و فروخت کرتا رہا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون پر جو ہے 4 کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان سازشوں میں گرا ہوا ہے۔ بیرونی طور پر آپ دیکھیں تو پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن اندرونی طور پر آپ دیکھیں تو پاکستان سیاسی عدم استحکام سے دوچار نظر آتا ہے۔ آپ کو میڈیا میں اس قسم کی خبریں نہیں ملتی، آپ کو میڈیا میں عدالتی خبریں ملتی ہیں، وہ عدالتی خبریں بھی وہ خبریں جو سیاست کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں آپ کو نظر آتی ہیں، اور لیکن یہ جو ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ اگر پاکستان اور ایران اقتصادی تعاون بڑھاتے ہیں تو کیا یہ جو اشارہ دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ یہ تو فی الحال ان 4 کمپنیوں کے خلاف پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، جہاں سے آپ پرزے منگواتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پر پھیلائے، اگر آپ نے مزید آگے بڑھ کر سوچا چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تو آپ کے اوپر بطور ملک بھی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے کافی تشویشناک ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے سفارتی حلقوں میں خاصی ہلچل ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی عسکری اور پاکستان کی سیاسی قیادت جب تبدیل ہوئی ہے تو پاکستان نے ایک انگڑائی لینے کی کوشش کی ہے، اپنے اقتصادی مسائل، اپنے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے کچھ اقدامات ایسے کیے ہیں کہ جیسے حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ IMF کے ساتھ جب مذاکرات ہوئے پاکستان کے، تو $3 ارب کا جو ایک سلسلہ تھا، وہ ایک قسط تو پاکستان کو مل چکی تھی $1.9 ارب کی،
اور دوسری قسط 1.1 ارب ڈالر کی رہتی تھی، تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان جب بھی قرضہ لیتا ہے، جب بھی ایسا پروگرام IMF کی طرف سے آتا ہے، تو IMF کی طرف سے انتہائی سخت شرائط جو ہیں وہ عائد کی جاتی ہیں، اور جس کا زور جو ہے عام آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب IMF نے جو ہے پاکستان کو ان ممالک کی لسٹ میں ڈالا ہے کہ جہاں پہ جنگی صورتحال ہے، جہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، جیسے عراق، جیسے شام، جیسے صومالیہ، جیسے سوڈان، ان ممالک کی فہرست میں پاکستان کو بھی ڈالا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے خاصی تشویشناک بات ہے۔ IMF ہو، دوسرے عالمی مالیاتی ادارے ہوں، اقوام متحدہ ہو، یہ سارے کام کرتے ہیں امریکی اشارے کے اوپر، اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جو پاکستان کے لیے خاصی تشویشناک ہے۔ اب پاکستان افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کیسے کرے، پاکستان ایران کے ساتھ اپنے جو اقتصادی معاملات ہیں وہ کیسے آگے بڑھائے، پاکستان چین کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ کیسے آگے بڑھائے۔ چین وہ ملک ہے کہ جس کے حوالے سے ایک نازک موڑ آیا تھا تعلقات میں، جب شام شانگلہ میں چینی انجینئرز کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا، 5 چینی انجینئرز کو مارا گیا، لیکن بہت جلد وہ صورتحال نارمل ہو گئی تھی، کیونکہ چینی قیادت کو پاکستان کے چیلنجز کا، پاکستان کی اندرونی صورتحال کا اور پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کا بخوبی ادراک ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جو پاکستان کو مشکل صورتحال سے دوچار کیے ہوئے ہے۔ پاکستان کی جو عسکری اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک تو اندرونی صورتحال جو ہے پاکستان کی خاصی دگرگوں ہیں، خراب ہے صورتحال، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور بیرونی محاذوں پر بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کو سیکیور کیسے کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی سلامتی کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اپڈیٹ تھی اس حوالے سے کہ پاکستان سے معاملات کرنے والی 4 عالمی کمپنیوں پر امریکہ نے پابندی عائد کی ہے۔ پاکستان نے اس کا سخت رد عمل دیا ہے۔ بہت شکریہ۔